سورة المباركة الفاتحة بنزران سيد الشهداء. دعاء سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. چونکہ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت امام رضا علیہ السلام برآمد ہوگا، اپنی حاجات کو امام کی بارگاہ میں مجلس سے پہلے بانیان کے لیے اور جتنے بھی لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا، ان کی حاجات کو امانت سمجھتے ہوئے محضر امام رضا، امام رؤوف، امام مہربان، عالم آل محمد، شمس الشموس، سلطان عرب والعجم، وہ ہستی کہ جس ہستی کا دروازہ اور صحن انقلاب آج بھی بہت سو کے لیے صحن شفا ہے، جہاں سے جسمانی اور روحانی ہر طرح کی شفا ملتی ہے، اور امام ہر مرض کی دوا کو جانتے ہیں اور عطا کرتے ہیں. تو اپنی حاجات کو امام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے یا ابن الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. امام رؤوف، امام المحبان، بحق الأصل الحسين، بظهور الحجات يا وجيها عند اللہ اشفع لنا. بانیان کی تمام در حاجات کے لیے، ان کی رحمتوں، گھر پر رحمتوں کی برکتوں کے نزول کے لیے، بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو حاجات وہ اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے رکھتی ہیں، اور آپ تمام اپنی اولادوں کے لیے دین و آخرت اور اخروی جس قدر آپ لوگوں کی حاجات ہیں ان تمام کو امام رؤوف کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. تمام مریضان کی شفایابی کے لیے بطور خاص احمد عباس کی شفایابی کے لیے کہا گیا ہے، اور جتنے بھی مریضان ہیں تمام کی شفایابی کے لیے انشاءاللہ، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین ان کی مغفرت کے لیے بطور خاص بانیان کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، دیجیے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو نجف و کربلا و مشہد جانا چاہتا ہے کہیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. برديك الصلوات محمد. تمام الحمد للہ ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور وہ پروردگار عالم کہ جس نے مجھے اور آپ کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت دین الہی ہے، اور محبت اور ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور عزاداری سید الشہداء. ہم یہ ریمائنڈر آپ کو 5 مجالس میں دیں گے انشاءاللہ کہ پروردگار عالم نے ایک قانون ہر نعمت کے لیے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس تم میری نعمتوں کو جس قدر شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا. تو دین الہی کے لیے، معرفت کے لیے، محبت و ولایت کے لیے، عزاداری کے شکرانے کے لیے میں اور آپ بطور خاص آج کے دن ولایت امام رضوی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس قدر شکر گزار ہوں اور قدردان ہوں کم ہے. اور یقیناً و حتماً آپ نے آج زیارت کو پڑھا ہوگا پاک و ہند کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 17 صفر المظفر بھی امام کی شہادت کا روز ہے اور منایا جاتا ہے. ویسے 29 صفر المظفر جو مشہد میں ہے امام کے روضے میں، وہاں منائی جاتی ہے امام کی شہادت کا دن. اصل میں نسبت ہے، اصل میں شخصیت اور کردار ہے، وہ پیغامات ہیں آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگانی سے، جو مجھے اور آپ کو لینے چاہیے. ہر دن کو منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کشف کرنا ہے ان تعلیمات کو، اس سیرت کو جو شخصیت رکھتی ہے، ان تمام تر صفات کو کہ جس کی حامل وہ شخصیت ہے. تو آج بطور خاص میں اور آپ شکر گزار ہوں کیونکہ جو ولایت امام رضا کے دائرے میں آ گیا، جو ولایت امام تقی کے دائرے میں آ گیا، تو معصومین کی روایات کے مطابق وہ حتماً راہ حق پر ہے اور امام مہدی تک بھی جائے گا. یعنی 8ویں امام تک، امام ہشتم تک آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے، یہ مؤمن ہے. تو اسی لیے آپ کی زیارت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت ساری زیارات ہیں جو آپ سے منسوخ کی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. تو آج چاہے آپ سورہ حمد پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، جتنا آپ کو وقت ملے ضرور پڑھ کر امام رضا علیہ السلام کی ذات کو رات اقدس کو ہدیہ کریں، اور کوشش کریں کہ شکرانے کی نماز بھی ادا کریں کہ خدا نے ہمیں آپ کی ولایت عطا کی ہے. لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ حسنی، فمن قال لا الہ الا اللہ فمن دخل حسنی، ومن دخل حسنی امن من عذابی. بس خدا کے عذاب سے کوئی امان میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں آ جائے. مگر امام نے کہا بشرطها وشروطها، مگر اس کی چند شرائط ہیں. وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، میں اور ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں. تو میرے اور آپ کے لیے آج کے دن امام کا روز شہادت، امام کی یاد، امام کی ولایت، امام کی محبت جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدردانی اور اس کا شکر میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے میں نے اور آپ نے دین کو سیکھا ہے، دین کو لیا ہے، دین کی بنیاد ہے، اور دین جن کی پناہ میں آیا ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین، وہ ہستیاں کہ جو دین کو پناہ دیں. اور جو بھی، بلکہ معصوم نے فرمایا ہماری پناہ میں آنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بہترین پناہ گاہیں ہیں، ہم اسے کسی بھی طور پر دربدر نہیں ہونے دیتے، پھر ہم اسے پناہ دیتے ہیں، ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں. تو بس جب امام کے قلعے میں آ گئے، آپ کی ولایت کے حصار میں آ گئے، اور وہاں سے دین لے لیا کہ جو ہستیاں مجسم عقل ہے، مجسم نور ہے، جو ہمارا موضوع ہے کاروان خطبات حریت کے نام سے. اس میں ہم نے قرار یہ بات دی کل کے مقدمے میں، جو لوگ حاضر تھے اور جو نہیں تھے، میں 1-2 جملات میں اس کو واضح کر دوں کہ حریت ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ جس مقصد کے تحت پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے بہت اہم ہے، کہ انسان مرد حر ہو، انسان آزاد ہو. کس چیز سے؟ نفسانی خواہشات سے آزاد ہو. اگر کسی چیز کا اسیر ہو تو اطاعت خدا، فقط حکم خدا کا اسیر ہو. اور یہ کب ہوگا؟ یہ حریت کب نصیب ہوگی؟ اطاعت کب نصیب ہوگی؟
یہ تب ہوگی کہ جب انسان کی عقل کامل ہوگی، عقل کامل ہوگی، اور عقل نقائص سے بچے گی اور ان چیزوں سے کہ جس سے زائل ہوتی ہے عقل. اور وہ 5 یا 6 چیزیں جو روایات میں بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں کہ جس سے عقل کامل ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز تفکر ہے. تفکر ہے، فکر ہے، غور اور فکر ہے، سوچنا ہے. تو میں اور آپ ہم کوشش کریں گے کہ ان تقاریر میں ان خطبات حریت پر تفکر کریں کہ جو اصل میں انسان کو حریت اور آزادی عطا کرتی ہیں. کس کارروانی حریت سے لیں؟ جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا. دیکھنے والی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ پابند سلاسل ہیں، مگر اصل میں وہ آزاد ہیں، اور اس طرح سے آزاد ہیں کہ وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہیں، اس طرح سے آزاد ہیں کہ وہ کسی کی بھی غلامی میں نہیں، ما سوائے اطاعت پروردگار عالم، ما سوائے اطاعت حکم پروردگار عالم. تو ایسی آزادی اور ایسے آزاد لوگوں کے خطبات مجھے اور آپ کو وہ عقل عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ بھی نصرت امام کا حق ادا کر سکیں، اس طرح اس نہج پر نصرت امام کر سکیں کہ جو نہج زینبی ہے، وہ کردار جو کردار زینبی ہے. یعنی کربلا کے بعد جو لوگ رہ گئے وہ کیا کریں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو رول ماڈل ہے یا جو ان کے نقش قدم ہے ان کو فالو کریں. زینب نے بتایا کہ کربلا کے بعد کربلا کا احیاء اور اس کا پیغام ہر چپے پر پہنچانا کس قدر اہم ہے اور کس طرح سے لوگوں کو حیات یا زندگی عطا کرتا ہے. کہاں سے لیں میں اور آپ حیات؟ مگر یہ کہ کلام اور خطبات جناب زینب عالیہ، کلام اور خطبات امام سید الصابرین محمد معجل فرج. تو بس میرے اور آپ کے لیے کہ جہاں سے جو میرے اور آپ کے لیے منابع قرار پائے اس کارروان حریت میں، وہ خطبات حریت ہیں کہ جہاں سے مجھے اور آپ کو اصل میں اطاعت کا مفہوم پتہ چلے گا، اور چند وہ رذائل بھی پتہ چلیں گے، وہ خصوصیات بھی پتہ چلے گی کہ جن کی وجہ سے انسان کی عقل ضائع ہوتی ہے. اور اس کے ذیل میں کہ جب اس کے پاس عقل نہ رہے تو نہ وہ دین کی نصرت کر سکتا ہے نہ وہ امام کی نصرت کر سکتا ہے. کل کی روایت کی روشنی میں جہاں پر عقل نہیں ہے وہاں سے دین بھی چلا جائے گا، وہاں سے حیا بھی چلی جائے گی. جو آخرین پیغامات اور خطبات ہیں سید الشہداء کی کربلا میں، وہ کس چیز کو لوگوں کی للکار رہے ہیں؟ ان کی عقل کو. کہ کیا تمہارے اندر اس قدر عقل نہیں ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم سوچ نہیں رہے کہ تم کس کا خون بہا رہے ہو؟ کیا یہ جو امامہ میرے سر کے اوپر ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جو میرے دوش پر عبا ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ان کی عقل کو جھنجھوڑنا ہے، ان کے شعور کو جھنجھوڑنا ہے کہ تم نے کس روش کو اختیار کیا ہے. آیا تمہاری عقل کہاں پر ہے؟ تم تعقل کیوں نہیں کر رہے؟ تم تفکر کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے اور آپ نے غور اور فکر کرنا ہے. اچھا، آپ شاید یہ بات میں بچوں یا جوانوں کے لیے عرض کروں کہ لوگوں کو لگے گا کہ نہیں ہم تو تفکر کرتے ہیں، ہم تو غور اور فکر کرتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں جو سب سے مشکل ٹاسک ہو گیا ہے ہم لوگوں کے لیے وہ تفکر ہے، وہ غور اور فکر کرنا ہے. کیوں؟ شیطان کے ہتھیاروں میں سے جو جدید ہتھیار ہیں ان میں سے ایک ہتھیار یہ ہے کچھ بھی ہو جائے اس بندے کو غور اور فکر نہ کرنے دو. اگر اس نے تفکر شروع کیا، آپ کبھی سوچیں خدا کیوں بار بار سفرہ الہی جو وحی الہی ہے میرے اور آپ کے لیے سفرہ قرآن ہے، اس میں بار بار خدا کہہ رہے ہیں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعقل کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا یہ ایک انتہائی اہم صفت ہے انسان کے لیے کہ جو انسان کی عقل کو لانے کا یا اس کو مکمل کرنے کا باعث بنتی ہے. اور میں اور آپ اگر فکر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اچھا کیوں؟ کیونکہ شیطان کسی نہ کسی چیز میں لگا کے رکھے گا. اب تو بہت ہی آسان ہے اس بات کا کلیو شاید میں نے نہیں بھی کہا تو آپ سمجھ گئے کہ اگر کوئی ایک لہجے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ فری ہے تو وہ فری نہیں ہے. اگر لوگ اپ اسٹیئرز بھی جا رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا، یا لفٹ کو بھی ایون کی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایلیویٹر کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک سیکنڈ بھی فرصت کا انہیں ملتا ہے تو فوراً سے موبائل نکالا. اور یعنی شیطان چاہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ایک لہجے کے لیے بھی فارغ نہ رہیں.
اچھا کیوں نہ رہیں، اگر آپ فری رہیں گے تو آپ سوچیں گے، آپ غور و فکر کریں گے، آپ تفکر کی جانب آئیں گے. اور خدا نے اس بات کا حکم دیا اور کہا ہے بار بار تفکر کرو کرو کرو، سوچو سوچو ہر عمل کے بارے میں. میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ جب تک میں اور آپ اپنے پورے اسکیجول کو جو 24 گھنٹے ہم گزار رہے ہیں غور و فکر کی عادت نہ ڈالیں تو میں اور آپ مقصدیت تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے معصوم نے بھی عقل کو قرار دیا ایک حدیث میں کہ یہ مومن کی ہادی ہے، ہدایت کرنے والی ہے. یعنی مومن جہاں کہیں بھی راستہ بھٹکنا چاہے تو عقل کو کیا کہا گیا؟ رسول باطن کہا گیا ہے. یہ دو رسول ہیں، ایک رسول جو ظاہر ہے اور وہ کتنے 1,313 رسول ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بھیجے، انبیاء بھیجے 1,24,000 جو ہدایت دینے والے ہیں، ائمہ 12 امام ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھ تک نبی نہیں آیا، مجھ تک رسول کا پیغام نہیں آیا، مجھ تک انبیاء کا پیغام نہیں آیا، اماموں کا پیغام نہیں آیا، تو تب بھی خدا عادل ہے. اس نے ایک رسول ہر شخص کے اندر قرار دیا ہے جو اسے غلط اور صحیح، برائی اور اچھائی کی تمیز دیتا ہے، اور وہ رسول رسول باطن عقل ہے. اسی لیے کل جو ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہی تھی کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر خدا احکام شریعت میں حلال اور حرام نہ بھی قرار دیتا تو تب بھی وہ شخص جو صاحب عقل ہے وہ برے کاموں سے بچتا اور اچھائی کی جانب جاتا. تو بس یہ غور اور فکر کرنا، تفکر کرنا ان عوامل میں سے ایک عمل ہے کہ جو انسان کی عقل کو کمال کی جانب لے کر جاتا ہے. اور میں نے اور آپ نے اس کی عادت ڈالنی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کیوں کر رہے ہیں، مقصدیت کی جانب جائیں. مجلس میں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ مقصد ہونا چاہیے. جب تک غور و فکر نہیں کریں گے تب تک کیسے مقصد کو درست کریں گے اگر نہیں ہے؟ یا بہتر کیسے کریں گے اپنی نیت کو؟ یعنی 1 سال میرے آنے کی نیت کیا ہے اور اس سے اگلے سال یقیناً اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے آج میں نے آپ کو ایک صفت یہ بتائی تفکر کی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جوان شاید سوال کریں اور کہیں کہ یہ بار بار موبائل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گیجٹس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ استعمال کر رہے ہیں. چلیے اگر اس زمانے میں یہ نہیں، یہ ہے نا موبائل ہے، آپ کہیں اس سے 50 سال پہلے کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار شیطان کے پاس رہا ہے کہ جس نے انسان کو تفکر سے دور رکھا ہے. اگر یہ نہیں تھا تو آلات موسیقی تھی، آلات موسیقی تھی، غنا اس کے ذریعے سے بس دھیان کہیں نہ کہیں لگایا ہوا ہے. کچھ بھی کرو خدا کی جانب نہ پلٹو، تفکر کرو گے تو خدا کی جانب جاؤ گے، حق کا راستہ ملے گا. اس سے پرانی صدیوں میں اور سالوں میں چلے جائیں تو اس میں بھی یہی تمام تر برائیاں معاشرتی نظر آتی ہیں کہ جس میں لگا کے رکھا جائے. کچھ نہیں ہے بازاروں میں جا کر بیٹھنا، کوئی کام نہیں ہے، لیکن بس آوارہ گردی کرنا یا بازاروں میں بیٹھنا یہ عام ہے. یہ بہت پرانے زمانوں میں بھی عام ہے یہ برائیاں. اور انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کے کام نہ کرو. یہ اپنے ذہن کو ہر وقت، یہ جو فکر کی چڑیا ہے یہ ایک شخص پر بیٹھتی ہے، ایک شخص سے دوسری، دوسری سے تیسری، کہیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے، مگر اسے روکنا ہے. یہ کنٹرول جوانوں نے، بڑوں نے، بچوں نے، سب نے حاصل کرنا ہے. اور یہ کنٹرول اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے آ سکتا ہے نا تو وہ عبادت سے آ سکتا ہے، عبادت سے آ سکتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح سے؟ میرے اور آپ کے پاس تو نماز ہے. اگر میں نے اور آپ نے فوکس کو بڑھانا ہے نا، اپنے کنٹرول کو بڑھانا ہے تو سب سے بہترین حل اس کا نماز ہے. اگر میں اور آپ نماز میں کانسنٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر اس 5 منٹ میں نے وہی سوچا جو میں بول رہی ہوں، تو یقیناً جو کنٹرول ہے میرا میری سوچ کے اوپر وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ نماز سے بڑھے گا، وہ عبادت سے بڑھے گا. اور اگر ہم نے نماز میں ہی اس کنٹرول کو کھو دیا کہ پتہ نہیں پڑھ کہاں رہے ہیں، کھڑے کہاں پر ہیں، سجدہ کیا کر رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، اور ذہن میں کیا چل رہا ہے، روحانی طور پر کہاں پر ہے، تو یہ کنٹرول حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ حل تھا جو میں نے آپ کو فوری دے دیا کہ اگر اس کنٹرول کو میں نے اور آپ نے حاصل کرنا ہے اپنی عقل کو بڑھانے کے لیے، تفکر کے لیے، اس کو لانے کے لیے، تو نماز میں فوکس، اس کو کرنا میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے، اس کو اٹین کرنا ہے حتماً. اور اس کے لیے وصیت ہے، وہ وصیت مجھے اور آپ کو یہ فوکس آسان کر دیتی ہے کرنا. وہ وصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے.
صلی علی محمد۔ 5 وصیتیں آپ نے کی اور ان میں سے ایک وصیت یہ تھی جو نماز سے متعلق تھی اور اس کے فوکس یا کنسنٹریشن سے متعلق تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے، اور اگر اس نیت سے پڑھی آخری نماز ہے تو حتماً سوچیں اگر اس نیت سے پڑھی جائے کہ نہیں معلوم، واقعاً نہیں معلوم کہ اس سے اگلی عبادت کا پروردگار عالم موقع ملے یا نہ ملے، تو انسان کس قدر خضوع خشوع سے، کس قدر فوکس کے ساتھ، کس قدر کنسنٹریشن کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے گا۔ تو بس مجھے اور آپ کو اگر یہ فوکس چاہیے اور حتماً چاہیے، جوانوں کو خاص طور پر چاہیے، تو یہ اس کا آغاز نماز پر کنسنٹریٹ کرنے سے ہوگا۔ تو جہاں پر ایک یہ والی تمام تر عوامل ہیں کہ جو عقل کو کامل کرتے ہیں، وہیں پر چند ایسے رذائل ہیں، چند ایسی اخلاقی برائیاں ہیں کہ جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور پھر نہ وہ نصرت دین کر سکتا ہے، نہ وہ نصرت امام کر سکتا ہے، اور وہ دین کے لیے کوئی قدم چاہ کر بھی بڑھا نہیں سکتا۔ اور ان رذائل کو خطبے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، صلی علی ایک اللہ یا رسول اللہ علی الولی یا علی یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد۔ کل ہم نے ایک اشارہ کیا تھا ایک خطبے کی جانب کہ جب بازار شام میں شہر کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مقام پر آ کر کہا یا ایھا الناس اسکتوا، خاموش ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ کا ایک مختصر سا کلام ہے۔ اور کل میں نے صرف اشارہ کیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں کہ کیوں جو خطبے کوفے کے ہیں وہ مختلف ہیں اور جو شام کے خطبات ہیں وہ مختلف ہیں۔ شام میں ہم نے آپ کو ایک ریزن یہ بتائی تھی کہ لوگ نہیں جانتے اہل بیت کو، تو اس لیے وہاں پر زیادہ تر جو تعارف کروایا اہل بیت نے اپنا وہ فضائل و مناقب کے ساتھ تھا، مگر کوفہ میں لوگ آپ کے فضائل سے، آپ کی عظمت سے، آپ کے مقام سے، آپ کے شرف سے، بلندی سے آگاہ تھے، لیکن اگلا سٹیپ اہل بیت ان سے چاہتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو بیدار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو فضائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اہل بیت کے مقام سے آگاہ ہوتے ہیں، تو اس سے اگلا مرحلہ آنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو خطبات جناب زینب سے پتہ چلے گا۔ یہ تمہیں معلوم تھا نا کہ علی کون ہے، تمہارے درمیان آ کر رہے، تمہیں معلوم تھا حسن کون ہے، تمہیں معلوم تھا حسین کون ہے، تم بہت نعرے لگاتے تھے ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، بلندی میں، تمہیں معلوم تھا، لیکن تم نے کس طرح سے ان کا حق ادا کرنا تھا، تم اس میں فیل ہوئے۔ اور کون سے ایسے رذائل ہیں، کون سے ایسے برے اخلاق ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارا تعقل کرنے کی صلاحیت، تمہاری عقل کم ہو گئی، زائل ہو گئی، اور تم دین کی نصرت نہیں کر سکے، اور تم اہل بیت اطہار کی نصرت نہیں کر سکے۔ اس میں جو پہلی صفت ہی آپ اپنے کلام کے آغاز میں بیان فرماتی ہیں، آپ نے آغاز کیا پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے، درود اور سلام سے، اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغسل والغادر، اے اہل کوفہ، اے عیار، اے مکار، اے دھوکے باز، اے غدار لوگوں۔ 4 صفات اور 4 کی 4 آپ دیکھ لیجیے، اے مکار، عیار، غدار، دھوکے باز، اہل کوفہ۔ دھوکے بازی کی صفت کیسی صفت ہے؟ کون ہوتا ہے دھوکے باز؟ دھوکے باز وہ ہوتا ہے کہ جو دکھاتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے، کر کے کچھ اور دکھاتا ہے، یا کسی نہ کسی لالچ میں رکھتا ہے میں یہ کروں گا اور جب عین وقت آتا ہے تو اسی وقت دھوکہ لے جاتا ہے، اسی وقت اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ اے دھوکے باز، یہ بے شک کہ مخاطب جناب زینب ہے اور مخاطب اہل کوفہ سے ہیں، مگر صرف اہل کوفہ سے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص سے ہیں کہ اگر اس کے اندر خدا نخواستہ یہ رذائل پائے جاتے ہیں،
اگر تم دھوکے باز ہو، اگر تم عیار ہو، اگر تم غدار ہو تو تم اہل کوفہ ہو، پھر تم دین کی نصرت نہیں کر سکتے، پھر تم امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ پھر یہی ہے کہ تم نے دھوکہ دیا، تم نے دین کو زبان پر جاری رکھا، اپنی زبان کا چسکا بنایا، مزہ بنایا، مگر اصل میں جب دین کی نصرت کی باری آئی، عملی طور پر مدد کرنے کی بات آئی تو تم نے دھوکے بازی کی، تم مدد کے لیے، دین کے لیے لبیک نہیں کہہ سکے۔ تو بس جس شخص کے اندر بھی، اب یہ دھوکہ آپ دیکھ لیجئے، رشتوں میں ہے، بزنس میں ہے، مارکیٹنگ میں ہے، کس چیز میں نہیں ہے؟ اگر میں چیزوں کو گنوانا شروع کروں، اگر صرف ہم اپنے مارکیٹ کو دیکھ لیں، بیچنے کے انداز کو دیکھ لیں، تو اس میں دھوکہ دہی کتنی ہوتی ہے، جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ چیز اصل میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات پر جب آپ پروپوزلس کر رہے ہوتے ہیں، رشتے کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، تو جو ظاہر ہوتا ہے اصل میں وہ باطن نہیں ہوتا، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، صرف دھوکہ دہی ہے، یعنی جو دکھ رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے۔ اس صفت کو آگے چل کر آپ بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ پھر آپ کہتی ہیں لا فلا رقعت العبر ولا حدأت الظفر، تمہارا رونا کبھی بھی کم نہ ہو، تم اسی طرح سے گریہ کنار رہو، اسی طرح سے روتے رہو، کیونکہ جب قیدیوں کی مظلومانہ حالت کو اہل کوفہ نے دیکھا تو رونا شروع کیا، اس قدر گریہ کیا کہ بعض روایات میں یا اس کے خطبات کی آپ سیاق و سباق میں پڑھیں کہ جو مرد تھے انہوں نے اپنے گریبان چاک کرنا شروع کر دیے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا، لیکن جب ان کو روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ آہیں کبھی بند نہ ہو، تمہاری یہ سسکیاں کبھی بند نہ ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ تھمیں، تم ہمیشہ روتے رہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ الْقُوَّةِ أَنْكَاثًا، کیونکہ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے کہ جو دھاگے کو بنتی تھی اور پھر خود اس کو تار تار کر دیتی تھی۔ مثال خوبصورتی سے، مثالوں سے بیان کیا، اور یہ انسانی عقل سے کتنا قریب ہے، نفسیات سے کتنا قریب ہے۔ آپ خطبات کوفے کے دیکھیں یا شام کے دیکھیں، ان میں آپ مثالوں کو دیکھیں جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کی، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، ایک ایک چیز کھل کر آ جائے، آشکار ہو جائے، اور کسی کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اور خاص طور پر ان آیات کو آگے کے اگر خطبات میں انشاءاللہ بیان کریں گے، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کن آیات سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک عورت کی مثال دی ہے، اور تاریخ میں اس عورت کا نام بھی ملتا ہے۔ اس کا یہی کام تھا، یعنی اپنی کنیزوں کو اکٹھا کرتی تھی، اور دھاگے کو بنانے کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا، اون کو کھولا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کی باریک باریک ڈوریاں بنا کر اس کو سوتا جاتا تھا، اور پھر ان ساری ڈوریوں کو ملا کر کس کے جب باندھتے تھے تو دھاگا بنتا تھا یا ڈوری بنتی تھی۔ لیکن جب اس ڈوری کو کھول دیا جائے، بنانے کے بعد کھول دیا جائے اور اس کو دوبارہ تار تار کر دیا جائے، تو اس دھاگے کے اندر وہ قوت نہیں رہتی کہ اگر اسے دوبارہ جوڑا جائے تو وہ ویسے ہی بن جائے۔ آپ نے اہل کوفہ کے جتنے بھی وعدے تھے اس کی مثال اس دھاگے سے دی ہے۔ تم نے بار بار وعدہ کیا ہم سے، یہ ایک مرتبہ نہیں کھولا، تم اس کو کھولتے ہو بند کرتے ہو، کھولتے ہو بند کرتے ہو، اس طرح سے جس طرح سے اون کو سوتا جاتا ہے۔ تم نے امیر المومنین سے وعدہ کیا، توڑ دیا، کیا کیا علی کے ساتھ؟ وعدہ وفا نہیں کیا۔ حسن کے ساتھ وعدہ کیا، پھر توڑ دیا۔ حسین کے ساتھ وعدہ کیا، پھر توڑ دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھانا چاہتی ہیں کہ پھر بار بار اگر وعدہ کر کے توڑا جائے تو ایمان کے اندر وہ قوت اور صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ نصرت دین کر سکیں یا نصرت امام کر سکیں۔ اور ایک موقع ہوتا ہے، اہل کوفہ کو آپ سمجھانا چاہتی ہیں، تاریخ میں ایک موقع ہوتا ہے
کہ جس میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ لینے کا موقع ضائع ہو جائے تو اس کے بعد کتنی مرتبہ بھی اس کو دھاگے کی مانند جوڑا جائے اس کے اندر وہ قوت نہیں آتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کہہ رہی ہیں تم روتے رہو، تمہارے اشک بہتے رہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مزید ان کی صفات کو بیان کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ تتخذون ایمانکم دخل بینکم حل فیکم الا الصلف والعجب والشنف والکذب۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ تم نے اپنی قسموں سے ان کو بار بار توڑ توڑ کر اپنے آپ کو تباہی کی جانب تم لے کر گئے، بربادی کی جانب لے کر گئے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس شیخی، غرور، عداوت اور جھوٹ کے علاوہ کیا ہے؟ یہ پھر چار وہ صفات ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو اس کو والا خلاف بناتی ہیں، اس کے ارادے کو کمزور کرتی ہیں۔ تم چاپلوس ہو، شیخی ہے تمہارے اندر۔ شیخی کس کے اندر ہوتی ہے؟ کون اتراتا ہے؟ کہ جس کے پاس اصل میں کوئی صفت نہیں ہوتی مگر وہ صرف دکھاوے کے لیے شیخیاں مار رہا ہوتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جب وقت آتا ہے کہ جب وہ کام انجام دینا ہے تو اس کے اندر جب وہ صفت ہے ہی نہیں باطنی طور پر تو وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ تمہارے اندر شیخی ہے۔ دوسری چیز غرور ہے تمہارے اندر، الکبر و ردائی، جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ کبر تو صرف میری چادر ہے، صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، غرور اور تکبر اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تم نے کس چیز کے اوپر غرور کیا؟ تم نے اپنی شجاعت پر غرور کیا، تم نے اپنے مقام اور مرتبے پر غرور کیا، تم نے اپنی دنیا کے اوپر غرور کیا۔ یہ کوئی بھی چیز تمہیں دین کے لیے کام نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ آپ فرماتی ہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ عداوت، دشمنی۔ ان تمام تر رذائل کو صرف اہل کوفہ نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس موجودہ کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے وقت کی امام کی نصرت کے لیے، ٹٹولیں، دیکھیں اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، کہ اگر کوئی ایک صفت سے بھی میں اور آپ متصف ہوئے خدا نخواستہ تو رہ جائیں گے۔ جب وہ تاریخی انقلابی موڑ آئے گا اور آخری معرکہ حق و باطل ہوگا، اس کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان رذائل میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کے اندر ہوئی تو وہ محروم رہے گا۔ کس کے لیے؟ نصرت امام کرنے کے لیے۔ آپ کہتی ہیں کہ غرور کے بعد عداوت، دشمنی۔ کیا ہے تمہارے اندر؟ کینہ، بغض۔ یہی کرتے ہو، اپنے اندر کی دشمنی کو حسد کے ذریعے پال پال کر اس قدر بڑھا دیتے ہو کہ پھر تم دشمن بن جاتے ہو، اہل بیت کے دشمن بن گئے۔ عداوت یعنی تم جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو اہل کوفہ ہماری محبت کے لیے، نصرت کے لیے، اصل میں تم ہمارے دشمن ہو۔ اور انسان دشمن کب ہوتا ہے؟ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو عقل کا مترادف ہے، فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، یا خدا کی عطا کی ہوئی کوئی بھی صفت ہے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیا کروں؟ حسد۔ یہ کہ اس کے پاس اگر ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یا اپنے دلوں میں عداوت کو، دشمنی کو ہم کس طرح سے لے آتے ہیں؟ بہت آسانی سے لے آتے ہیں، مگر یہ صفت جب بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ کس طرح سے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، قلب کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اگر بہت پریکٹیکل لائف کی ایگزامپلس کے اوپر آئیں، میں ہمیشہ اس بات کی مثال دیتی ہوں کہ ہم اتنی جلدی کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں؟ اگر حسد ہے، اگر کسی فضیلت کی بنیاد پر ہے تو کیوں کسی کے پاس اگر کوئی فضیلت ہے تو اس کو دیکھ کر خوش نہ ہو، خاص طور پر اگر وہ برادر مومن کے پاس ہے، اگر وہ آپ کے کسی اسلامی بھائی کے پاس ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو، اس کو دیکھ کر جلیں، اس کو دیکھ کر پڑھیں، بلکہ خدا متعال سے دعا کریں کہ اس کی صفت کے اندر برکت دے اور آپ کو بھی اس صفت سے نوازے یا ان تمام تر کمالات سے نوازے۔ اگر دشمنی کو دیکھا جائے یا تو حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے یا اس بنیاد پر ہوتی ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دشمنی کو اپنے دلوں میں جگہ دے لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ میں اسی مثال دیتی ہوں، یعنی بہت جلدی بدظن ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آپ نے کسی کو سلام کیا، اسے شاید سنا بھی نہیں، یا وہ جلدی میں تھا، وہ کسی پریشانی میں تھا، اس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، اب شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا،
اب یہاں سے دشمنی کا جو ایک نقطہ تھا یا ایک ذرہ تھا وہ آ گیا. آپ نے کسی سے مدد مانگی، کسی رشتہ دار سے مانگی، کسی دوست سے مانگی، کسی اپنے بہت قریبی ساتھی سے مانگی، ہو سکتا ہے وہ خود کسی مشکل میں مبتلا ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس سے منع کر دیا، وہیں سے دل کے اندر عداوت بیٹھ گئی، دشمنی بیٹھ گئی. اور اب تو وہ عالم ہو گیا ہے کہ اگر ہم مجالس وغیرہ کے مسائل میں بھی دیکھیں تو فلاں ہمارے گھر نہیں آیا تو ہم فلاں کے گھر نہیں جائیں گے. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیوں شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے دل کے اندر وسوسہ کرے، ہم کیوں بدظن ہوتے ہیں، ہم اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے، جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو بار بار اس زن کی جانب بلا رہا ہے. اور یہی سوء ظن، یہی بدگمانی مجھے اور آپ کو کس طرح سے دشمن بنا دیتی ہے. یعنی فضائل کا کبھی بھی دشمن نہ ہو. اہل کوفہ جو اہل بیت کے دشمن ہوئے کس بنیاد کے اوپر ہوئے؟ فضیلت محمد و آل محمد کی بنیاد پر ہوئے، اس عظمت کی بنیاد پر، محمد اس عظمت کی بنیاد پر کہ جس کی بنا پر یا رسول اللہ یا اللہ محمد باری دیگر صلوات اللہ محمد. اس کے بعد آپ کہتی ہیں وَمَلَقَ الْإِمَاءِ وَغَمْزَ الْأَعْدَاءِ. اہل کوفہ کی دو صفات اور وہ صفات بھی بہت زیادہ ایسی ہیں کہ جو دنیا پرستوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، جو انسان کے اخلاق کو برا کر دیتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ تم کیا ہو، یعنی تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخی کے علاوہ، غرور کے علاوہ، عداوت کے علاوہ، کذب، جھوٹ کے علاوہ. جھوٹ کس قدر عام ہے، کس قدر عام ہے. یعنی ہم کبھی کبھار جھوٹ کو جھوٹ اپنے معاشرے میں نہیں سمجھتے. یہ صفت انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، اس کو نصرت دین سے روکتی ہے، نصرت ایمان سے روکتی ہے. مثال کے طور پر میں اس میں ضرور، اور اس سال تو میں نے بہت یہ مثالیں دی ہیں، یہ والی مثال میں نے ہر جگہ دی ہے اور اس کو دی جانی چاہیے. سب سے زیادہ جھوٹ، کم از کم کوشش کریں بنام خدا تو جھوٹ نہ بولیں، بنام امام تو جھوٹ نہ بولیں. مجلس کا وقت کیا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے کا یا 2 گھنٹہ پہلے کا؟ ایسا ہی دیتے ہیں نا. اس ٹائم مجلس شروع نہیں ہونی ہوتی. جسے ٹائم دیا ہے اسے بھی پتہ ہے اور جس کو دیا ہے اسے بھی پتہ ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم درست نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ بولیں، مل کے بولیں، زور سے بولیں. جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں بنام حسین، بنام فرش اعظم، بنام سید الشہداء. معلوم ہے نہیں ہے جی مجلس کا یہ ٹائم، مگر دیں گے 2 گھنٹے. آنے والے کو بھی پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے کو پتہ ہے. اگر میں نے اسے 11 کا کہا ہے تو اس سے 1 آنا ہے، اسے 2 گھنٹے کا خود بانٹ جاتی. پھر بھی آپ کہہ رہے تمہارے پاس کیا ہے؟ شہزادی فرمانی جھوٹ کے علاوہ. جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھیں، نہیں دیکھیں. کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی ہے، اس میں جھوٹ ہے. مثال کے طور پر ہمیں تو بہت زیادہ، میں اپنی مثال زیادہ دیتی ہوں اس معاملے میں. مینجمنٹ ہے پریشان ہو رہی ہے، انتظامیہ ہے، بانی ہے. کہاں پر ہیں آپ؟ ابھی گھر سے نہیں نکلی، راستے میں ہو. کتنی دیر میں آئیں گے آپ؟ 15 منٹ لگ رہے ہیں، بس 5 منٹ. حقیقت ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. ایک لہجے کا بھی جھوٹ ہے، ایک لمحے کا بھی جھوٹ ہے. اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں. کیسے یہ بیماری میرے اور آپ کے دل کے اندر یہاں سے داخل ہوتی ہے، ان معاملات سے داخل ہوتی ہے کہ جسے میں اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں، جسے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر ہے. اس صفت کو مجھے اور آپ کو ختم کرنا ہے. اور اس کو کیا قرار دیا گیا؟ میں نے ان روایات کو ہرگز نہیں پڑھنا نہ سنانا ہے کہ جس کے لیے آپ 12 شاید ممبروں سے سن چکے ہیں. یعنی ایسے ہی ہے جھوٹ بولنا کہ جیسے کسی نے شراب کا پیالہ پی لیا ہے، شراب پی لی ہے. ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسا کمرہ ہے کہ جس کے اندر قفل لگا ہے اور ساری برائیاں اندر ہیں. اگر قفل کو کھول دیا جائے ساری برائیاں باہر آ جائیں گی. اور وہ قفل کیا ہے؟ کذب ہے، جھوٹ ہے. آپ فرما رہی ہیں اہل کوفہ تمہارے پاس جھوٹ کے علاوہ کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد 2 صفات کو آپ نے اور بیان کیا. آپ نے کہا کہ یا پھر تم خدمت گزار لونڈیوں کی مانند ہو، چاپلوس اور چغل خور. اور کیا ابن زیاد کی کیا ہو رہی تھی؟ چاپلوسی. کون تھا جو جناب مسلم ابن عقیل کی مخبری کر رہا تھا؟ چغل خور، جو دونوں محفلوں میں بیٹھ رہے تھے، ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے. کس چیز کی بنا پر چغل خوری ہو رہی تھی، چاپلوسی ہو رہی تھی؟ دنیاوی مفادات. حسین کا ساتھ دیں گے، گھر بھی جائے گا، بار بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، اولاد بھی جائے گی، سب جائے گا. مگر ابن زیاد کے لیے چاپلوسی کر دیں گے تو ہر چیز محفوظ ہے، دنیا مل جائے گی، سب چیزیں مل جائیں گی. اس کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ مخبری ہو رہی ہے، اس کے لیے چاپلوسی ہو رہی ہے. کچھ بھی ہو جائے علی کا شیعہ چاپلوس نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے علی کا شیعہ چغل خور نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میری ایک بات سے اگر مجھے کسی گھر کی پتہ چل گئی ہے تو میں اسے پورے خاندان میں بیان کر دوں. میں کسی شخص کے پاس بیٹھی ہوں، کسی خاتون کے پاس بیٹھی ہوں، مجھے ان کی کوئی کمزوری پتہ چل گئی کہ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اب میں نے اسی غلطی کو ان کی بہو سے جا کر کہنا ہے، ان کے داماد سے جا کر کہنا ہے، یا کسی ایسے رشتہ دار سے جا کر کہنا ہے جس کی ان سے لگتی ہے، بنتی نہیں ہے. کیا یہ چغل خوری نہیں ہے؟ یہ وہ تمام تر صفات ہیں جو انسان کو اہل کوفہ بناتی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں تم نے ذات راہ کیا اکٹھا کیا؟ قابل نفرت. اور آپ نے کس چیز سے ان تمام تر صفات کو ایک اور استعارہ استعمال کیا؟ آپ کہتی ہیں او کمرعین علی دمنا او کفضۃ علی ملحودا. تمہاری مثال کیا ہے؟ ایسے سبزے کی ہے جو کیچڑ میں اگتا ہے، یا ایسی چاندی کی ہے جو قبر پر لگائی جاتی ہے، جو دکھنے میں تو خوشنما ہوتا ہے مگر اسے کوئی بھی لینا نہیں چاہتا. بس تم نے اپنے ظاہر کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اتنا اچھا بنایا ہوا ہے، مگر جو تمہاری جڑ ہے، جو تمہاری بنیاد ہے، وہ کس قدر غلیظ ہے کہ ہر کوئی اس سے کراہیت کو محسوس کرے اور کوئی نہ لینا چاہے. پھر آپ فرماتی ہیں ما الا بئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم وفي العذاب انتم خالدون. آپ کہتی ہیں قابل نفرت ہو تم لوگ کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے برا زاد راہ اکٹھا کیا اور ابھی سے تم نے وہ زاد راہ اکٹھا کر بیچ دیا. تم نے اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے لیے ہمیشہ آخرت کا عذاب مول لیا. آیا تم لوگ کون ہو؟ جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر ہر عہد کو تم نے پس پشت ڈال دیا. تم نے عہد شکنی کی. میرے بھائی حسین کے لیے تم اب رو کر مرے جا رہے ہو. روتے رہو، تمہارا رونا کبھی تھمنے نہ پائے، ہمیشہ روتے رہو. تم بہت کم ہنسو اور اس بے رحمانہ قتل کا دھبا تمہاری آستینوں پر اس طرح تمہارے کردار پر لگ چکا ہے جو کبھی بھی دھل نہیں سکتا. ایک جملہ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. تمہارا باطن قابل نفرت ہے، تمہارا ظاہر کچھ بھی ہو. اصل چیز جس پہ میں نے اور آپ نے توجہ دینی ہے میرا اور آپ کا قلب ہے، میرا اور آپ کا باطن ہے. اور اس کے لیے معصوم نے روایت میں فرمایا کہ بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے میں اس کے ظاہر کو خود بخود درست کر دیتا ہوں. اصل چیز میرا اور آپ کا باطن ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کے ججمنٹل ہوتے ہیں، لیکن خدا کہہ رہے ہیں دل کس کا پاکیزہ ہے، دل کس کا طاہر ہے، دل کس کا اس مقام پر، اس اوج پر ہے کہ یہ عرش الہی بن سکے، اس میں نور الہی آ سکے. قلب المؤمن عرش الرحمن. تمہارا باطن اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نور الہی جاگزی ہو سکے، اس کے اندر میں آ کر رہ سکوں، میرا نور ہو. وہاں پر ظلمت کا، تاریکی کا، جہل کا، تعصب کا اور تعقل کے فقدان کا کوئی نام و نشان نہ ہو. اور پھر بیوی نے اسی صفت کی جانب کہا تم نے خدا کی ناراضگی مول لی ہے، یعنی جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دے. دعائے رفع میں آپ کے بھائی نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اے خدا جس سے تجھے پایا اس سے کیا کھویا، اور جس سے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. جس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے تجھے ناراض کر دیا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.
کہ آپ دنیا والوں کو راضی کر لیں خدا کو ناراض کرتے ہوئے، نہیں۔ اگر خدا ناراض ہے کوئی بھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا راضی ہے تو خدا سب کے قلوب کو منقلب کر دے گا آپ کے لیے، سب کے دلوں کو آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ لیکن اگر فقط دنیا کے پیچھے جاتے رہیں گے اور ذلیل ہوں گے، معصوم نے ایک بہت خوبصورت حدیث میں اس پوری تفصیل کو بیان کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم آخرت کے بندے بنو گے، یعنی اپنی باطن کی جانب توجہ رکھو گے، اگر تم اہل آخرت ہوگے، تو معصوم نے فرمایا کہ دنیا خود بخود ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی، اور اگر تم اہل دنیا بنو گے تو تمہیں ذلیل ہو کر دنیا کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بس جو اپنی باطن پر نظر رکھتا ہے، اپنی آخرت کو دیکھتا ہے، تو وہ خدا کو راضی کر لیتا ہے۔ اس دنیا والے خدا خود راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میرے اور آپ کے پاس اس وقت سید الشہداء کی ذات ہے۔ پوری دنیا ناراض ہے آپ کے حق کہنے سے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں، ہر کوئی آپ کا دشمن ہے، مگر یہ دشمنی مول لی، کس لیے لی؟ قرب خدا کے لیے لی، خدا کے قرب کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ نے اپنے سیاہ چادر کو اٹھانا، کتنے دن ہو گئے؟ سفر بھی آ گیا نہیں، جب تک اربعین حسینی نہ ہو جائے۔ اور میں ہمیشہ قابل تحسین ہے جو پاک و ہند کے شیعان اور عزاداران ہیں، ان کی عزاداری کہ جو 8 ربیع الاول تک سید الشہداء کا غم کرتے ہیں، رسول اللہ کے غم سے متصل کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے غم کو مناتے ہیں، آپ ایام محسنیہ کو مناتے ہیں۔ انشاءاللہ بی بی آپ سے راضی ہو، بی بی کوئی آپ کو غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ آپ جس طرح حق ادا کرتے ہیں، ہر حسینیہ، ہر امام بارگاہ میں جا کر سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں ان کے لال کا، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند آتا ہے آپ اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی جتنی بھی آپ کی فیملی کمٹمنٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انہیں بس خوش ڈال دیتے ہیں۔ اس ایثار کو انشاءاللہ کہ خدا برکت دے کہ اس ایثار کو ہم قربانی کو ملا سکے ظہور امام زمان کے ساتھ۔ تو بس جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، آپ نے سیاہ کپڑے پہن لیے، آپ سوگوار ہو گئے، آپ نے سیرت امام رضا بیان کر لیا۔ مدینے والے کہتے تھے کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب کبھی بھی امام رضا کے، امام صادق کے، امام باقر کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی، گریہ بلند ہوتا، اور فرش عزا بچھا دیا جاتا، اور ایک سیاہ پرچم گھر میں نصب کر دیا جاتا، تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ بس ایک ایسا محرم کا چاند نمودار ہوا امام رضا کی زندگی میں، اور آپ نے فرش عزا کو بچھا دیا، غم کے لباس کو پہن لیا، سوگوار ہو گئے۔ اسی اثنا میں دیوبند خزائی آئے اور آ کر کہا کہ یا امام، میں نے آپ کی جد کی شان میں ایک مرثیہ کہا ہے۔ کہا کہ دیوبند کیا خوب مقام ہے، کیا خوب موقع ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، تم اس مرثیے کو بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مرثیے کو بیان کرنے لگے دیوبند، تو امام نے کہا کہ دیوبند رک جاؤ، میں ذرا پردے کا انتظام کروں کہ میری مائیں بہنیں بھی اس مجلس میں شامل ہو جائیں۔ کہتے ہیں پردے کا اہتمام ہوا، آپ نے اپنی بہنوں کو بلایا، ماں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، بٹھایا مجلس میں۔ دیوبند نے مرثیہ کہنا شروع کیا، امام کی مجلس، امام حسین کی مجلس شروع ہوئی۔ پہلا مرثیہ کہا اور گھر میں کوکرام ببا ہو گیا۔ دیوبند نے کہا اے بقیع میں سونے والی فاطمہ، اے مدینے میں آرام کرنے والی فاطمہ، ذرا اپنی تربت کو چھوڑو، مدینے کو چھوڑو اور کربلا آ جاؤ، کہ کربلا میں محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اے فاطمہ، مدینے کو چھوڑو، اپنی قبر کو چھوڑو اور بودالقہ کی راہ میں آؤ، جہاں تمہارے حسین کا سر 12 ضربوں سے جدا ہونے والا ہے۔ اے فاطمہ، مدینے کو چھوڑو اور کربلا آؤ کہ دیکھو محرم کا چاند ہے اور علی اکبر کا زخمی سینہ ہے، حسین کا جوان کربلا کی ریگزار ریڈیو کو رگڑ رہا ہے۔ کہتے تھے عمل مرثیہ کہتے رہے،
بلد ہوتا رہا، مجلس ہوتی رہی۔ مرثیہ جب تمام ہوا تو امام رضا نے کہا اے دے عمل ذرا ایک مصرع اور لگاؤ۔ کہا امام کیا کمی رہ گئی؟ کہا دے بل اب اس طرح سے کہو کہ اے فاطمہ اگر کربلا میں حسین کو رو چکو تو تو اس میں اپنے بیٹے کو رونے آ جانا۔ کہتے جیسی دے عمل نے یہ مصرع کہا مرثیے میں، ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے، اے بھائی بتائیے کہ کون سا بیٹا زہرا کا توس میں ہے کہ جسے زہرا رونے کے لیے جائے؟ امام رضا نے کہا بھی نہیں، مگر اے معصومہ جلد ہی تیرا یہ بھائی توس میں دفن ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ معصومہ کی ایک چیخ بلند ہوئی، آپ غش کھا کر گر پڑی۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں اے فاطمہ معصومہ، آپ سے بھائی کی شہادت سنی نہ گئی، مگر ذرا کربلا آئیے جہاں ایک بہن نے 70 قدموں سے اپنے بھائی کے گردن پر چھریوں کو چلتے ہوئے دیکھا، جہاں ایک بہن نے 11 محرم وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی بہن کو بھائی کی اذیت نہ دکھائے، کہ جب وہ لاشا بھائی کا دھوپ میں پڑا تھا اور بے گور و بے کفن تھا تو سید السجاد اس قدر حسرت سے سید الشہداء کے لاشے کو دیکھ رہے تھے کہ زینب نے انتظار نہ کیا کہ کوئی ناقے کو بٹھائے، بلکہ ناقے کی بلندی سے خود کو اپنے بھائی کی لاش پر گرا لیا، پتھروں کو ہٹا کر کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ روایت کے سخت الفاظ ہیں، جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کی پسلیاں کمر کی جانب سے ٹوٹ کر باہر آ گئی۔ آپ گریا کرتی رہی اضطراب کے عالم میں، کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بیٹھتی تھی۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہے؟ کہا اے سجاد میں تمہیں بتاؤں بچپن کا ایک واقعہ، میں ایک مرتبہ صحن خانہ میں سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پورے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے سر کے اوپر سایہ ہے۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا یہی بھائی ہاتھ میں چادر لیے میرے اوپر سایہ کیے کھڑا ہے۔ اے سجاد بتاؤ آج زینب کے پاس رضا نہیں کہ وہ بھائی کے اوپر سایہ کر سکے۔ بس لاش سید الشہداء کی چکر لگاتی، کبھی ایک جانب دوسری جانب۔ اے بی بی معصومہ اس بہن کے صبر کو دیکھیے، اس زینب عالیہ کو۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہے؟ کہا کوئی سالم جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں اپنے ماں جائے کو بوسہ دے سکوں، کوئی جگہ نہ ملی تو جہاں سے رگوں کو کاٹا گیا گردن کے قریب زینب نے بھائی کا بوسہ لیا، مگر ہاں وہ غریب الوطن جہاں آپ نے سارے مہینے زینب کو حسین کو پرسا دیا، آج فاطمہ معصومہ قم کو علی رضا کا پرسا دے دے۔ وہ علی رضا جو غریب الوطن ہے، جس کی زیارت آج تک آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا عیسی النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم۔ پس وہ دن آ گیا کہ جب مامون نے دربار میں امام رضا کو طلب کیا، آپ گئے۔ ابسلت حربی کی روایت ہے، کہتے ابسلت سے کہا ہے ابسلت میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو جب میں واپس آیا اور میرے سر پر رومال ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، اگر رومال ہو تو مجھ سے کلام کر لینا۔ امام دربار میں گئے، جا کر جیسے ہی مامون نے استقبال کیا، سامنے رطب رکھا، کچھ روایات میں کھجوروں کا تھا، کچھ روایات میں کھجوروں کو رکھا، کچھ روایات میں انگوروں کو رکھا، مگر جن انگوروں کی روایت کو پڑھا اس میں کچھ اس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دھاگے کو زہر میں بجھایا گیا اور کسی سوئی کے ذریعے سے اس دھاگے کو انگوروں میں سے گزارا گیا اور انگوروں کے اندر زہر اس قدر صلاحیت کر چکا تھا کہ روایت کہتی ہے چند دانے آپ کے امام رضا نے تناول کیے، اس قدر اس شدت کو اپنے جسم کے اندر محسوس کیا
کہ آپ بیٹھے نہ رہ سکے، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا میں مامورہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی کہا تو امام سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا جہاں تم نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ بس سواری کو آمادہ کیا، جب گھر آئے تو ابو سلمہ کہتا ہے آپ کی سر پر رومال تھا، بس آپ کی وصیت کے مطابق میں نے آپ سے کلام نہ کیا، مگر آپ کے دروازے کی ڈیوڑی پر بیٹھ گیا۔ ایک وقت آیا جب میں نے حجرے میں سے کلمات استرجاع کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا، جب دروازے کا قفل ہٹایا اور کھولا تو دیکھا بائیں جہاں سے امامت، امام جواد موجود ہے۔ رموز امامت کو سپرد کیا اور وہ وقت آیا جب امام جواد نے تڑپ کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ امام جو اس قدر مہربان اور رؤوف تھا، کیا تھا کہ اس امام کو زہر سے شہید کیا جاتا، جو اس قدر رقیق القلب ہے، جو اس قدر شفیق ہے، جو اس قدر مہربان ہے۔ بس آمادہ کیا، نماز جنازہ کو پڑھایا گیا، مگر یہاں پر ایک جملہ، یا امام آپ کا جنازہ توس میں اٹھا، بڑے دھوم سے اٹھا، آپ کا بیٹا موجود تھا جس نے غسل و کفن دیا، جس نے جنازے کو اٹھایا، مگر یا امام رضا کربلا میں ایک غریب الوطن ایسا تھا جس کو نہ کوئی غسل و کفن دینے والا تھا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا۔ بس توس میں اس جنازے کو دفن کیا گیا جو غریب الغرباء ہے، جو امام رضا ہے۔ تمام شیعان سر و سینے کو پیٹتے ہوئے آہو بکا و رضا و محمدہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے جنازے کے پیچھے بھی الا لعنت اللہ